اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے بہت محبت فرماتے تھے، آج بھی فرما رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت کی آج چند باتیں ہوں گی۔ آپ بہت سخی تھے، اتنے سخی تھے کہ آپ جیسا سخی ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ اے علی، حاتم طائی کے 8 دروازے ہیں، اور جس دروازے سے کوئی دوبارہ آ جائے تو حاتم طائی اس کو عطا کر دیتا ہے۔ تو آپ مسکرائے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ دوبارہ کسی طرف آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ تو یہ سخاوت تھی۔ اب اسی طرح یہ کتاب الشفا ہے، اس کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رمضان المبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی سخاوت کیا کرتے تھے۔ کتنی کیا کرتے تھے؟ اور جب بھی جبریل حاضر بارگاہ ہوتے تو آپ تیز، یعنی جب حضرت جبریل علیہ السلام آتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے، تو آپ تیز ہوا سے زیادہ بھلائی میں سخاوت کرتے، یعنی ہوا کی تیزی سے بھی زیادہ تیز سخاوت کرتے تھے۔ اتنے سخی تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ سخاوت کی باتیں میں کیوں آپ سے کر رہا ہوں، یہ آخر میں آپ کو عرض کروں گا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا تھا، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانہ وہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام لانے کے لیے لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 پہاڑوں کے درمیان بکریاں، اتنی بکریاں تھیں 2 پہاڑوں کے درمیان، بڑی بکری۔ اور ایک بندے نے سوال کیا کہ یہ بکریاں مجھے دے دیں تو میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بکریاں اس کو دے دیں اور وہ بندہ مسلمان ہو گیا۔ اس کا مقصد ہے کہ آج جس کے پاس مال ہے وہ پیسے لگا کر اسلام کو مضبوطی دے سکتا ہے۔ اسلام میں لوگوں کو لانے کے لیے پیسہ خرچنا چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پہاڑوں کے درمیان جو بکریاں تھیں وہ دے دی، تو وہ بندہ مسلمان ہو گیا اور وہ اپنے قبیلے میں چلا گیا۔ جب اپنے قبیلے میں چلا گیا تو اس نے جا کر اپنے قبیلے میں کہا، اے لوگو مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ کبھی فاقے کا خوف نہیں رہتا۔ اس نے اپنے قبیلے میں جا کے کہا کہ مسلمان ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا عطا فرماتے ہیں کہ فاقہ ہونے کا خوف نہیں ہوتا، تو مسلمان ہو جاؤ۔ اس کے اس بتانے پر بڑے لوگ مسلمان ہوئے، قبیلے کے اندر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ ایک جگہ میں ہے کہ قبیلہ سارا مسلمان ہوا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ دیے صفان کو، آپ نے 100 پھر دیے، یعنی 100 اونٹ دے دیتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنی سخاوت کرتے تھے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونا دیا۔ سونا لوگ روپے پہ مرتے ہیں، اور دے کون رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ کو اتنا سونا دیا کہ اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ جو سونا ہے اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سونا عطا فرما دیا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا۔ یہ بخاری شریف میں بھی ہے باب الصلاۃ کے اندر، اور میں یہاں سے جہاں سے پڑھ رہا ہوں یہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الشفاء ہے، یہ سیرت کی کتاب ہے۔ سننے والے دیکھنے والے جو بھی ہیں اس کا نام ذہن نشین کر لیں، کتاب الشفاء۔ اس کتاب کو گھر میں رکھنے والے کے گھر پر جادو نہیں ہوتا، آگ لگنے سے محفوظ ہوتا ہے، اور یہ جو اس کو پڑھ لیتا ہے وہ ڈوب کر مرنے سے، جل کر مرنے سے محفوظ ہوتا ہے، اور وہ قیامت کے دن انشاءاللہ مسلمانوں میں مومنوں میں اٹھایا جائے گا۔ اس کی اتنی برکت ہے۔ اور جس نے یہ لکھی تھی حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کے بھتیجے نے خواب میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مبارک ہے اور میرے چچا کے سر پہ سونے کا تاج رکھا جا رہا ہے، میرے چچا کو تاج پہنایا جا رہا ہے۔ تو میں نے عرض کی یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ اس نے یہ کتاب لکھی ہے، کتاب الشفاء، یعنی کہ شفا دینے والی کتاب۔ یہ اس سے میں یہ حدیث شریف میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 90,000 درہم آئے، یہ روایتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 90,000 درہم آئے۔ آپ اس کو بورے پر رکھ کر کھڑے ہو گئے اور تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سائل کو نہ لٹایا یہاں تک کہ سب تقسیم فرما دیے گئے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 90,000 درہم آیا۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے پاس اگر ذاتی مال نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ پرواہ نہیں کرتے تھے۔ آج مسلمان جو ہیں لالچ تمے میں پڑ گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، 90,000 درہم کا 90,000 بانٹ دیا۔ اپنی امت سے محبت کرتے تھے، اپنی امت کی تکلیفوں کو جانتے تھے، اپنی امت کی تکلیفوں کو دور فرماتے تھے۔ امت جب ساتھ دیتی تھی، امتی جب ساتھ دیتے تھے، صحابہ کرام ساتھ دیتے تھے دین میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یس کرتے تھے، تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سونے عطا فرماتے تھے، درہم عطا فرماتے۔ ایک اور حدیث شریف، اس وقت ایک سائل حاضر ہو کر سوال کیا، اب سارے سائلوں کو لٹا دیا، مال 90,000 درہم دے دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک سائل اور آ گیا، اس نے سوال کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ ہوتی ہے سخاوت۔ فرمایا آج میرے پاس کچھ نہیں ہے، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن تم میرا نام پر خرید لو، جب میرے پاس آ جائیں گے میں تیرا ادا کر دوں گا۔ یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سوال کرنے والے کو فرمایا کہ جا کے ادھر سے لے لو قرض، کوئی چیز تجھے چاہیے وہاں سے خرید لو، اور وہ جو خرید کی قیمت ہے وہ مجھے بتا دو، جب میرے پاس مال آئے گا میں تیرے لیے ادا کر دوں گا۔ اب یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے، آج ہم IMF کے پاس جاتے ہیں، ورلڈ بینک کے پاس جاتے ہیں، جی سود خوروں کے پاس جاتے ہیں، کبھی روس کے پاس جاتے ہیں، کبھی امریکہ کے پاس جاتے ہیں، جی کبھی سعودیہ کے پاس جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کے پاس اسباب کے پاس جاتے ہیں، ہم مسبب الاسباب کے محبوب کے پاس نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ اسباب پیدا کرتا ہے۔ یہ دنیا کے جتنے سسٹم ہیں مال و زر دینے والے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسباب ہیں۔ تو یہ اسباب کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، جس کا نام مبارک ہے مسبب الاسباب، اسبابوں کو پیدا کرنے والا۔ اور امت آج اسبابوں کو پیدا کرنے والوں کو چھوڑتی ہے اور اسبابوں کی طرف بھاگ رہی ہے۔ وہ بینک دے گا، بینک کیسے دے گا جب اللہ ہی نہیں چاہے گا؟ بینک دے ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھ لے کتنے مہینے ہو گئے یہ IMF کے چکر لگا رہے ہیں، تو ایک چکر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار شریف کا لگا لیں، اور اگر چکر نہیں لگاتے تو یہاں بیٹھے کہہ دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے اس ملک کے اندر آپ کی سنتوں کو اپنانے والوں کے لیے وظیفہ رکھتے ہیں، ہم ہر بندے کو جو داڑھی رکھے گا اس کو 2,000 مہینہ دیں گے، 1,000 مہینہ دیں گے، سارے ڈانپنے والے کو سرکاری طور پہ 1,000 مہینہ دیا جائے گا۔ تو جب یہ کریں گے تو لوگ رکھیں گے، سنت پہ آئیں گے،
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں کہ میرے امتی جو ہیں اپنے مال و زر سے میری سنتوں کو زندہ کر رہے ہیں، اور جب وہ سنتیں زندہ ہوں گی تو آپ خود حساب لگائیں، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں، سونا دیتے ہیں، درم دیتے ہیں جی، بکریاں دیتے ہیں، تو یہ کیا ہمیں نہیں مل سکتی؟ کیا ان کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کیا ہے؟ نہیں 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 نہیں، کبھی نہ سوچنا، کبھی بھی یہ بات نہ سوچنا، نہ دل میں آئے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو عطا کرتے ہیں تو ہمیں بھی عطا کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں ویسے کرے، سود پہ تھوک کرے، سود پہ لعنت بھیجے۔ لوگ چاہتے ہیں میرا 10 لاکھ پیا ہوئے، 10 لاکھ ایک جگہ پہ پڑا ہو تو وہ اس سے مجھ سے پیسے آتے رہے، میں کھاتا رہوں۔ لو یہ زندگی ہے۔ بینکوں میں لوگ پیسے رکھوا دیتے ہیں اور پھر انہی بینکوں سے سود کے مال پہ جمعے بھی پڑھتے ہیں، عیدیں بھی پڑھتے ہیں، اور سود کے مال کے کپڑے پہن کر نماز نہیں ہوتی، اور اتنا سخت گناہ ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سود کھانے والا جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، یعنی مومن کی یہ نہیں ہے کہ وہ سود کھائے۔ تو یہ جو میں نے حدیثیں آپ کو سنائی ہیں، آپ اس کو بار بار سنیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سونا دے رہے ہیں، تو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی سونا عطا فرما دیں۔ تو کیسے عطا فرمائیں؟ ہم دین اسلام کو آگے لائیں، ہم تو کافروں کو آگے لا رہے ہیں، ہم تو کافروں کا نظام آگے لا رہے ہیں، ہمیں تو پاگل بنایا ہے، ہم پاگل بنے ہوئے ہیں، جو بنایا گیا ہے ہم بنے ہوئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا مال ادھر پڑا ہو، یا کسی بندے کو دے دیتے ہیں، کہتا ہے یار یہ 20 لاکھ مہینے کا کتنا دے گا؟ یہ دیکھے کیسے لوگ ہیں۔ مجھے اکثر لوگوں نے کہا ہے، شکر اللہ پاک اب میں کسی کے پیسے کو پکڑنے سے راتی نہیں، یہ 20 لاکھ روپیہ لے لو، 10 لاکھ لے لو، کتنا مہینے کا ملے گا؟ ہم نے کہا بھائی یہ سود والے کام ہم نہیں کرتے۔ سود کھا لو، بعد اولاداں بیمار ہیں، اولاداں جو مسائل، فیملی جو مسائل، شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر ہو گیا، بچی فالج ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، تو یہ بیماریاں بھی تو آ جاتی ہے نا۔ تو ایسے مال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے۔ تنگ دستی بھی اگرچہ ہو غالب، تندرستی بھی ہزار نعمت ہے۔ اگر تنگ دستی آ جاتی ہے تو تندرستی بہت بڑی چیز ہے۔ تو آج ہم اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر رجوع کر لیں تو صحابہ کے جیسے صحابہ نے رجوع کیا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عطا فرما رہے ہیں، اور ایک بندہ کافر ہے، وہ مسلمان ہونے کے لیے بکریاں مانگ رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بکریاں عطا فرما رہے ہیں کہ تو مسلمان ہو جا۔ اور آج جن کے پاس پیسہ ہے انہیں چاہیے کہ وہ غریبوں کے بچوں کو پڑھائیں کہ جا کے تو عالم دین علم حاصل کر، بچی ہو بچہ ہو، اس کو کہیں ہم تیرا خرچہ اٹھائیں گے، تو عالمہ بن جا، تو عالم بن جا، میں خرچہ اٹھاتا ہوں۔ جن کے پاس پیسہ ہے تو وہ دین کے اندر جب مدد کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی بھلائی دے گا، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سوچیں سمجھیں، سود سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، لوگوں کی چاپلوشی سے بچیں۔ ہاں جی، آپ بڑے اچھے ہیں، جس سے مطلب ہوتا ہے اس کی تعریفیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کی تعریفیں کر لیں، اللہ کی اتنی تعریف کریں، اتنی تعریف کریں کہ اللہ تعالیٰ خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرمایا نا، خود ہی کو کر بلند اتنا اللہ سے رجوع کر لو ہے۔ میں نے جتنا ٹی وی پہ ڈالر امریکہ IMF سنا، میرا اپنا ایک یقین ہے کہ خدا شاہد ہے، امت اتنا اللہ کر لیتی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و زر عطا فرما دینا، ان کو مال و زر عطا فرما دینا۔ اور آج اگر اللہ کرنے سے جب ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرما دے گا۔ اور اگر ہم اللہ کی نافرمانی میں سود کھائیں گے اور کہیں گے نہیں IMF کے بغیر ہم مر جائیں گے، یہ جو آپ کے جو ملک کے اندر بیٹھے ہیں، جو وقت کے حاکم بنے ہیں، اس سے پہلے اس سے پہلے، یہ کہتے ہیں IMF کے بغیر ہم چل نہیں سکتے، سود کے بغیر ہم نہیں چلتے۔ یہ پڑھایا جا رہا ہے لوگوں کو، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جب تم دین اسلام پہ چلو گے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونا بھی عطا فرمائیں گے، درم بھی عطا فرمائیں گے، بکریاں بھی عطا فرمائیں گے۔ اور وہ کافر تھا اور اس کو اسلام میں لانے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و زر عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجوع کر کے ان سے یہ سونا اور یہ درم جو آپ اس وقت بانٹتے تھے آج بھی ہمیں عطا ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک آخری مثال سنا دیتا ہوں۔ ترکی کا جو سلطنت عثمانیہ کا حمید بادشاہ تھا، اس کے دور میں ایک بندہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، اس نے 5000 درم دینا تھا۔ یہ یوٹیوب پہ وائرل ہوئی ویڈیو ہے،
تو وہ خواب میں وہ بڑا پریشان تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق تھا. تو رات کو خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، عرض کی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5,000 درہم دینا ہے، قرضہ دینا ہے، جو اس وقت کا سکہ تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اس طرح کر، صبح جا کر حمید بادشاہ حمید کو کہنا کہ تجھے 5,000 درہم دے. اور نشانی بھی بتائی. اس درود شریف پڑھنے میں بادشاہ حمید سے غفلت ہو رہی تھی، تو جا کے کہا کہ تیری یہ جو تو بھول رہا ہے نا مجھ پہ درود شریف پڑھنا، یہ نشانی ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. تو وہ بادشاہ کے دربار پہ جب گیا، بادشاہ حمید الدین کے دربار پہ جب گیا تو اس نے کہا جی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں ملے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمید کو کہنا. تو جب اس نے یہ سنا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام لے رہے ہیں، اس نے کہا ٹھہر جا، یہ طریق ہے کہ ٹھہر جا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نام سن کر بادشاہ بڑا خوش ہو رہا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لیا. اس نے اس کو اتنا مال دیا، اس نے اپنا قرضہ بھی اتارا اور اپنی اگلی زندگی بھی خوشحال کر لی. وجہ کیا تھی؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھتا تھا، بادشاہ بھی درود شریف پڑھتا تھا. اس کا مقصد ہے کہ بادشاہ بھی صحیح ہونا چاہیے، رعایا بھی صحیح ہونی چاہیے. آج کہتے ہیں رعایا نہیں صحیح، رعایا تو صحیح ہے. بادشاہ کہتے ہیں بادشاہ نہیں صحیح، رعایا صحیح ہوگی تو بادشاہ بھی صحیح ہوگا، بادشاہ صحیح ہوگا تو رعایا بھی صحیح ہوگی. اس وجہ سے یہ نہ کوئی کہے کہ نہیں، یہ تو 100 سال پہلے کی بات ہے جو میں نے بتائی ہے آپ کو. بادشاہ حمید الدین تو بڑے لوگ ہیں جو آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مددیں لے کر اپنا کام کرتے ہیں، مددیں لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کس طرح لیتے ہیں؟ دینے والا اللہ ہے. یہ کوئی نہ سمجھے کہ مدد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ دینے والا ہے، میں بانٹنے والا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانٹنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سود، جھوٹ، غیبت، چغلی، چاپلوشی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.